12 ربیع الاول کو جلوس نکال لیا، ہم نے کہا ہم نے سیرت کا حق ادا کر دیا، ہم نے جھنڈیاں لگائیں، ہم نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا، طرح طرح کے کام کیے، وہ کام جن کا شریعت سنت سے دور دور تک تعلق ہی نہیں تھا، ان کاموں کو کیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے امتی کو شریعت محمدی کا پیروکار بنانا چاہتے تھے، اور پھر ہم نے اپنی من مانی رسمیں نکالی، ہم نے اپنے من مانے طریقے نکالے، اس کا نقصان بھی پھر ہوا۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے جوش میں آ کر جھنڈیاں تو لگا لی، ہم نے جوش میں آ کر جھنڈے تو لگا لیے، لیکن جیسے ہی یہ 12 ربیع الاول گزرتا ہے، اس کے بعد یہی جھنڈے، یہی جھنڈیاں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بنے ہوتے ہیں، یہی جھنڈیاں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک بنا ہوتا ہے، یہ نالیوں میں رول رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ربیع الاول آتا ہے، ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، بچے کسی علیحدہ جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں مٹی کے ڈھیر جمع کر لیتے ہیں، اور اس پر جو ہے پہاڑیاں بنا دی جاتی ہیں، اس پر اونٹنیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اس پر عمارات بنا دی جاتی ہیں، اس پر چشمے بنا دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہے اس میں کیا اس میں کوئی اجر لکھا ہوا ہے؟ کیا اس میں کوئی ثواب لکھا ہوا ہے؟ بچے جو ہے یہ سارا دن اسی طرح لگے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کو جو ہے اس میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کا ہوش نہیں ہوتا۔ بچوں کو جو ہے وہ بھی ہم نے انہی کاموں پر لگا دیا، اور بڑے جو تھے وہ بھی اسی کام میں لگ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ربیع الاول جیسے آتا ہم اپنی زندگی کو چینج کرتے، ہم اس ربیع الاول کے حوالے سے اپنے رب سے وعدہ کرتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن اس محبت میں آ کر کبھی ہم نے یہ بھی نیت کیا کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ اسی محبت میں آ کر کبھی ہم نے یہ بھی وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اسی محبت میں آ کر کبھی ہم نے یہ بھی وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کے بعد میں کاروبار میں بے ایمانی نہیں کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اصل مقصد تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور ارد گرد کے لہو و لعب میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہم نے بچوں والا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ربیع الاول کا مہینہ صرف ربیع الاول کا مہینہ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ مسلمان کے ہر وقت سامنے ہونی چاہیے۔ مسلمان کاروبار کر رہا ہو اس وقت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ذہن میں، مسلمان ریلو زندگی گزار رہا ہو اس وقت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذہن میں ہو، مسلمان اگر باہر کی زندگی گزار رہا ہے، اٹھتے وقت سیرت سامنے ہو، بیٹھتے وقت سیرت سامنے ہو، آتے وقت سیرت سامنے ہو، جاتے وقت سیرت سامنے ہو، بازار میں چل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے سامنے ہو۔ میرے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بازار کے لیے کیا تعلیمات دی، دکان پر بیٹھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے ہو۔ میرے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکانداری کس انداز میں سے، یہ ارد گرد کے لہو و لعب والے کام چھوڑیں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی طرح فجر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کائنات میں، حالانکہ 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن تشریف لائے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سوموار والے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت تشریف لائے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم فجر کے وقت خوشی مناتے، لیکن سوموار وہ بھی ہم سے ختم اور فجر کا وقت وہ بھی ہم سے ختم۔ ہمیں نہ سوموار کا دن یاد رہتا ہے، نہ ہمیں نہ نماز فجر کا وقت یاد رہتا ہے، اس وقت بھی مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، سوموار کا دن تو ویسے نہیں ہے۔ اب 12 ربیع الاول جس دن کو آئے گا اسی دن ہی ہم نے خوشی منانی، سوموار کو نہیں دیکھنا، فجر کے وقت کو نہیں دیکھنا۔ کہ بچوں والے کام چھوڑیں، بڑوں والے کام اپنائیں، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بتائیں، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بتائیں، جوانی بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ان بچوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنا۔